آج بانی پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم وفات ہے اور آج 11 ستمبر 2024 کو پاکستان کی جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اس میں ایک بہت عرصے کے بعد حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پہ نظر آ رہے تھے. ان میں آپس میں کافی تعاون اور رواداری بھی نظر آ رہی تھی، شاید اس لیے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کی ساکھ اور اس کی عزت خطرے میں ہے، کیونکہ 10 ستمبر کو اس پارلیمنٹ کے اندر گھس کر کچھ نقاب پوش افراد نے سٹنگ ایم این ایز کو گھسیٹ کر گرفتار کیا. تو اب اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ تمام پارٹیوں کے ساتھ مل کر، حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ مل کے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہ رہے ہیں اور پارلیمنٹ کی عزت کو بحال کرنا چاہ رہے ہیں. تو آج قائد اعظم کا یوم وفات ہے اور جو پارلیمنٹ کی جو پروسیڈنگز ہوئیں وہ پوری قوم نے آج اپنے اپنے ٹی وی اسکرین پہ ان کو دیکھا سنا. تو ہم آج قائد اعظم محمد علی جناح کی جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں پاکستان کے حالات کا تجزیہ کریں گے. قائد اعظم نے تو ہمیں ایمان، اتحاد اور تنظیم کا درس دیا تھا، لیکن آج تو پارلیمنٹ اور عدلیہ سمیت تقریباً پاکستان کے جو تمام ادارے ہیں ان کی ساکھ خطرے میں نظر آتی ہے اور ہر جماعت اور ہر جو دانشور ہے وہ کسی ادارے کی حمایت کر رہا ہے، کسی ادارے کی مخالفت کر رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ تو ہم آج آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ پارلیمنٹ جو آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہی ہے، یہ پارلیمنٹ اگر قائد اعظم کی تعلیمات سے، ان کی ڈائریکشن سے اگر نہ ہٹتی تو اس کو آج ان حالات کا سامنا نہ ہوتا جس کا کہ آج اس پارلیمنٹ کو سامنا ہے. اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ صرف ایک وکیل اور ایک پارلیمنٹیرین نہیں تھے بلکہ ایک جج بھی تھے. اور بطور جج وہ کس قسم کے فیصلے دیتے تھے؟ وہ جو ہمارے آج کے جج ہیں لوئر کورٹ سے لے کے سپیریئر کورٹ تک، ان کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے. تو آج کا جو پروگرام ہے یہ قائد اعظم کے نام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے جو کرنسی نوٹ ہیں اس پہ قائد اعظم کی تصویر ہوتی ہے. تمام سرکاری دفاتر میں جو بڑے بڑے افسر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پیچھے ان کا پورٹریٹ لگا ہوتا ہے. قائد اعظم کی تصویر آپ کو ہر اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں بھی نظر آتی ہے. لیکن جو اصلی قائد اعظم ہے اس کا کردار، اس کی شخصیت اور اس کی تعلیمات جو ہیں وہ ہماری جو کورس کی کتابیں ہیں جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھائی جاتی ہیں وہاں پہ نظر نہیں آتا. یہ تو کہا جاتا ہے جی وہ بڑے ایماندار تھے، بڑے ہارڈ ورکنگ تھے، لیکن جو ان کے کردار کے بارے میں بہت سے اہم واقعات ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچائے جاتے. تو آج کا جو ہمارا خصوصی پروگرام ہے اس میں ہم آپ کو اس قائد اعظم سے روشناس کروانے کی کوشش کریں گے جس قائد اعظم کو اکثر پاکستانی نہیں جانتے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ قائد اعظم ایک وکیل تھے. بالکل وہ ایک وکیل تھے اور لندن کا جو ایک معروف تعلیمی ادارہ ہے لنکز ان، اس میں قائد اعظم نے اس لیے داخلہ لیا کہ اس کا جو مین گیٹ تھا اس پہ دنیا کے بڑے بڑے قانون دانوں کے نام تحریر تھے اور اس میں ایک نام تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کی وجہ سے قائد اعظم نے اس تعلیمی ادارے میں داخلہ لیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قائد اعظم کی نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت تھی. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جب قائد اعظم انگلینڈ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو وہاں پہ لندن میں وہ ایک تھیٹر میں ضرور جاتے تھے جہاں پہ شیکسپیئر کے ڈرامے دکھائے جاتے تھے. اور آج میں چاہوں گا کہ ایک ایسی کتاب جو ہے اس کا میں بار بار آپ کو حوالہ دوں جو کہ قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح نے لکھی. اور یہ کتاب جو ہے یہ اس پر بدقسمتی سے پاکستان بننے کے بعد اس کتاب پر پابندی رہی، کافی سال تک کتاب شائع نہ ہو سکی. اور پھر جب یہ کتاب شائع ہو گئی تو انگریزی میں شائع ہوئی، لیکن جو اس کا اردو کا ترجمہ تھا اس میں سے بہت چیزیں غائب کر دی گئیں. لیکن یہ جو کتاب ہے اس کتاب میں یہ بھی بتایا گیا کہ قائد اعظم کو شیکسپیئر کے ڈرامے بہت پسند تھے اور ایک زمانہ تھا کہ وہ شیکسپیئر کے کسی ڈرامے میں کام بھی کرنا چاہتے تھے. قائد اعظم نے اپنی جو زندگی کے ابتدائی سال تھے جب انہوں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں سٹرگل شروع کی تو معاشی تنگ دستی کی وجہ سے، کمزور مالی حالات کی وجہ سے ان کو ایک وقت آیا کہ انہوں نے وکالت چھوڑ کے تو مجسٹریٹ کی نوکری کی اور وہ جج بن گئے. اور یہ وہ جب بامبے میں تھے تو اس زمانے کی بات ہے. اس سلسلے میں جو ان کے بہت سے بطور جج فیصلے ہیں وہ ایک کتاب ہے
اس میں محفوظ ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے قائد اعظم ایز مجسٹریٹ. یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب جو ہے یہ بڑی ہی اہم کتاب ہے. اور اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ قائد اعظم نے بطور مجسٹریٹ، بطور جج، انہوں نے ایسے فیصلے کیے جس میں کہ وہ جو جھوٹا مقدمہ ہوتا تھا وہ اس پر بڑی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے تھے، اور جھوٹا مقدمہ درج کروانے والے کو کوشش کرتے تھے سزا دے دی جائے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو آج کے پاکستان کے حوالے سے بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں ایک قائد اعظم کا فیصلہ درج ہے. جب ایک بمبئی میں ان کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا تو جو پولیس تھی اس نے ایک مقدمے میں اپنے جو کچھ ملزمان تھے، 3 ملزمان، ان کو کہا جی ہم اپروور بنا رہے ہیں، وعدہ معاف گواہ. تو قائد اعظم نے یہ کہا کہ جب ایک ملزم کے خلاف مقدمہ درج ہو جائے تو پھر آپ اس کو وعدہ معاف گواہ نہیں بنا سکتے، اور قائد اعظم نے وعدہ معاف گواہ بنانے کی اجازت نہیں دی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو قائد اعظم نے بطور جج جو بہت سے فیصلے کیے، ان میں وہ وعدہ معاف گواہ جو ہے اس کی یا تو اجازت نہیں دیتے تھے یا اس کی گواہی کو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح بطور وکیل اور پھر بطور ایک پارلیمنٹیرین آزادی صحافت کے بہت قائل تھے. انہوں نے اپنی جو مختلف تقاریر ہیں اس میں انہوں نے آزادی صحافت کی کھل کر حمایت کی. آپ کو تاریخ کے جو طالب علم ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ جب 1918 میں رولٹ ایکٹ ہندوستان میں نافذ کیا گیا تو قائد اعظم نے اس کی صرف اس لیے مذمت کی کہ بغیر ٹرائل کے یا بغیر مقدمے کے گرفتاری کا اختیار دیا گیا تھا پولیس کو. تو قائد اعظم نے کہا کہ آپ کسی بھی شہری کو آپ کسی مقدمے کے بغیر، ٹرائل کے بغیر اس کو گرفتار نہیں کر سکتے. اور اس رولٹ ایکٹ کے تحت بہت سے صحافیوں کے خلاف کارروائی ہوئی، تو قائد اعظم نے صحافیوں کے خلاف ہونے والی ان کارروائیوں کی بھی مذمت کی. آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسی رولٹ ایکٹ کے خلاف پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دیا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح کا جو پارلیمنٹ سے استعفیٰ تھا اس سیاہ قانون کے خلاف، وہ آج بھی ہماری پارلیمنٹ کو یہ درس دے رہا ہے، یہ سبق دے رہا ہے کہ ایسے قوانین پاس نہ کرو جن کے ذریعے آپ کسی ادارے کو اتنے اختیارات دے دیں کہ وہ کسی بھی شخص کو بغیر مقدمے کے گرفتار کر لے، بغیر ٹرائل کے اس کو غائب کر دے اور لوگ اس کو ڈھونڈتے ہی رہ جائیں. قائد اعظم نے اپنی زندگی میں ایک نہیں بلکہ کئی صحافی جو ہیں ان کے خلاف جو جھوٹے مقدمات قائم ہوئے تو قائد اعظم نے ان صحافیوں کا مقدمہ عدالتوں میں لڑا. اس سلسلے میں 2-3 بڑی مثالیں جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بال گنگا دھر تلک یہ ایک ایکٹیوسٹ تھے اور ایک رسالہ نکالتے تھے، میگزین نکالتے تھے گجراتی زبان میں. تو ان پر جب بغاوت کا مقدمہ قائم ہوا تو قائد اعظم نے ان کا کیس پہلی دفعہ لڑا تو وہ ان کو ریلیف نہیں دلوا سکے. پھر دوبارہ 1916 میں ان پہ مقدمہ ہوا تو قائد اعظم نے ان کو ریلیف دلوائی. اس کے علاوہ ایک اخبار تھا بمبئی کرونیکل، اس کے ایک ایڈیٹر تھے مسٹر ہارنی مین، ان پر بھی مقدمہ درج ہوا. قائد اعظم نے ان کی بھی مدد کی اور ان کا بھی مقدمہ لڑا. انہوں نے قائد اعظم نے بہت سے صحافیوں کے مقدمات لڑے. اور پھر قائد اعظم ہمیشہ جب بھی پریس فریڈم پہ بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم مادر پدر آزادی کا میں قائل نہیں ہوں، لیکن صحافت پر پابندیاں نہیں لگنی چاہیے، اور اگر کوئی صحافی تعمیری تنقید کرتا ہے تو اس کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. قائد اعظم جو ہیں وہ برصغیر پاک و ہند کے ان مسلمان رہنماؤں میں شامل تھے جنہوں نے خواتین کے سیاست میں کردار کی حوصلہ افزائی کی، خواتین کو انکریج کیا کہ آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں. اور اس سلسلے میں سب سے بڑی مثال ان کی اپنی بہن محترمہ فاطمہ جناح ہے، جو کہ نہ صرف قائد اعظم کے ساتھ ان کی سیاست میں ایکٹیو رہیں بلکہ انہوں نے جو بہت سے جو سماجی کام ہیں ان میں بھی اہم کردار ادا کیا. اور قائد اعظم نے ان کو خود تعلیم دلوائی، اور محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں وہ ایک پریکٹسنگ ڈینٹسٹ تھیں. لیکن پھر جب وہ قائد اعظم کی مصروفیات بڑھ گئی تو انہوں نے اپنا جو ڈینٹل کلینک ہے وہ بند کر دیا، اور وہ بھی قائد اعظم کے ساتھ ان کی سیاسی سرگرمیوں میں ان کی مدد کرنی انہوں نے شروع کر دی. اور قائد اعظم نے جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی اس کا جو ویمن ونگ تھا اس کو بھی آرگنائز کیا، اور خواتین کو انکریج کرتے تھے کہ اس سلسلے میں وہ سیاست میں آئے.